جب سٹاک مارکیٹ کریش کرتی ہے تو اکثریت پیسہ کھو دیتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی اقلیت اسی وقت میں دولت بناتی ہے۔ یہ فرق قسمت کا نہیں ہوتا، یہ نفسیات کا ہوتا ہے۔ اگر روز ٹکر دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے نا، تو شاید وہی غلطی ہو رہی ہے جو 90% لوگ ہر کریش میں دہراتے ہیں۔ آج ہم اسی فریم ورک کو سمجھیں گے جو مارکیٹ کریش کو نقصان نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ویلتھ ٹرانسفر بنا دیتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے کریش کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ گھبراہٹ ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، سرمایہ کاری کی نفسیات اتنی ہی اہم ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جتنا کہ سرمایہ کرنے کا عملی طریقہ۔ یہ بات خاص طور پر سٹاک مارکیٹ جیسے ماحول میں سچ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، $2 لاکھ کا گھر اگلے ہفتے صفر نہیں ہو جائے گا، لیکن سٹاک مارکیٹ میں ایسا ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں نفسیات کا کھیل بہت بڑا ہے۔ اور یہیں پر دو ذہنیتوں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے اکثریت جو جذباتی رد عمل کا شکار ہوتی ہے۔ وہ ہر روز سٹاک ٹکر پر نظر رکھتے ہیں، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے پریشان ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مارکیٹ گرتی ہے گھبرا کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے اقلیت جو منطقی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ اسے ایک طویل مدتی کھیل کے طور پر دیکھتے ہیں اور مارکیٹ کی گراوٹ کو خطرے کے بجائے ایک موقع سمجھتے ہیں۔ اس رویے کو ٹکر ایڈکشن کہا جا سکتا ہے، مطلب سٹاک کی قیمتوں کو مسلسل دیکھنے کی ایک ایسی عادت جو آپ کی سرمایہ کاری کو روزانہ کے جذباتی دباؤ کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ یہ بالکل ایک نشے کی طرح ہے۔ ہر صبح اٹھ کر یہ دیکھنا کہ ٹیسلا $2 اوپر گیا یا $4 نیچے، یہ ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا عمل ہے، اور یہ طویل مدتی فیصلوں پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو پھر اس جذباتی رد عمل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جذبات کو ایک منظم سسٹم سے بدل دیا جائے، ایک ایسا فریم ورک جو 2 حکمت عملیوں پر مشتمل ہے۔ یہ 2 حکمت عملی ہیں، پیسو اور ایکٹیو۔ پیسو حکمت عملی بالکل خودکار، مستقل اور جذبات سے پاک ہوتی ہے، اس میں زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری طرف ایکٹیو حکمت عملی مکمل طور پر تحقیق، پرموقع پرست ہوتی ہے، اور اس کے لیے مارکیٹ کی گہری سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسو اسٹریٹجی کی بنیاد وہ بہت سادہ ہے۔ پہلا قدم اپنی سرمایہ کاری کو خودکار بنا دے، دوسرا قدم ہر ہفتے یا ہر مہینے ایک مستقل رقم سے خریداری کرتے رہیں، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں۔ چاہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہو یا نیچے، آپ کا خریداری کا عمل چلتا رہتا ہے۔ تو ایک پیسو پورٹ فولیو کیسا دکھ سکتا ہے؟ اس میں کم لاگت والے ETFs شامل ہو سکتے ہیں، جیسے S&P 500 جو امریکہ کی 500 سب سے بڑی کمپنیوں میں حصہ دیتا ہے، یا وہ ETFs جو جدت یا ابھرتی ہوئی مارکیٹوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے تھوڑا فزیکل سونا اور روزانہ تھوڑی کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن خریدی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ خودکار طریقے سے ہوتا ہے، بغیر کسی جذباتی مداخلت کے۔ اب آتے ہیں ایکٹیو اسٹریٹجی کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مارکیٹ کو ہرانے کے لیے تحقیق اور وقت کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ یہاں مقصد ان مواقع کو تلاش کرنا ہے جنہیں اکثریت نظر انداز کر رہی ہوتی ہے۔ ایکٹیو اسٹریٹجی کے اہداف بہت مخصوص ہو سکتے ہیں، جیسے ریئل اسٹیٹ میں ایسے سودے تلاش کرنا جو 7% سے زیادہ کیش فلو دیں، سٹاکس میں ان کمپنیوں کا بنیادی تجزیہ کرنا جن کی آمدنی اور منافع مستقل بڑھ رہا ہو، نئے سٹارٹ اپس اور کاروباری افراد میں سرمایہ کاری کرنا، اور کرپٹو میں جب کوئی بڑا کریش آئے تو زیادہ مقدار میں خریدنا۔ یہ سب گہری تحقیق کے بعد کیے جانے والے فیصلے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں حکمت عملیوں کو ایک ساتھ کیسے استعمال کیا جائے؟ اس کے لیے دولت کی ترجیحی ترتیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی اپنے اثاثوں کو ایک خاص ڈھانچے میں کیسے ترتیب دیا جائے۔ اس ڈھانچے کو آپ ایک اہرام یا پیرامڈ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں ہے فزیکل سونا، اس کے اوپر کرپٹو، پھر سٹاکس، پھر ریئل اسٹیٹ، اور سب سے اوپر آپ کا اپنا کاروبار یا سٹارٹ اپس۔ ہر درجے کا ایک خاص نفسیاتی مقصد ہے۔ سب سے نچلی سطح یعنی فزیکل سونا، یہ آپ کی نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد دولت بڑھانا نہیں بلکہ یہ ایک انشورنس ہے۔ یہ پورے سسٹم کی ناکامی کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ حقیقی قدر کا ذخیرہ ہے جو آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے کہ اگر سب کچھ غلط ہو جائے تب بھی آپ کے پاس کچھ ٹھوس موجود ہے۔ پھر آتی ہے ریئل اسٹیٹ کی سطح، اور یہ کیش فلو کی بنیاد ہے۔
اس کا مقصد مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے الگ ایک مستقل اور قابل پیشن گوئی پیسو انکم پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ آمدنی ہے جو آپ کے کاروبار سے آزاد ہو کر آتی ہے اور مالی استحکام فراہم کرتی ہے۔ اور اس ڈھانچے کے سب سے اوپر ہے آپ کا کاروبار یا بزنس۔ یہ فعال آمدنی اور دولت بنانے کا اصل انجن ہے۔ یہی وہ بنیادی ذریعہ ہے جو باقی تمام سرمایہ کاری کی سطحوں کو فنڈ کرنے کے لیے کیش پیدا کرتا ہے۔ یہ پورا فریم ورک اصل میں ایک خاص ذہنیت پر مبنی ہے جسے اقلیتی ذہنیت یا مائنورٹی مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد شک اور آزاد سوچ کی اہمیت پر ہے۔ اس ذہنیت کی ابتدا ایک ذاتی تجربے سے ہوئی۔ کہانی ایک کاروباری سفر سے شروع ہوئی جس کا آئیڈیا تھا پانی سے محفوظ جرابیں بنانا۔ ایک مارکیٹنگ کمپنی نے جعلی گارنٹی کے ساتھ $3,500 کا دھوکہ دیا۔ اس تجربے نے دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش پیدا کی اور ایک گہرا سبق سکھایا کہ ہر بات پر آسانی سے یقین مت کرو۔ اسی سبق کا نتیجہ مائنورٹی مائنڈ سیٹ کے تصور کی شکل میں نکلا، جس کا مقصد ہی دوسروں سے مختلف سوچ کو فروغ دینا ہے۔ تو اس کا پورا نظریہ، اس کا نچوڑ صرف اتنا ہے کہ اکثریت سے مختلف سوچا جائے، چاہے وہ پارٹیوں میں جانے کے بجائے پارٹیاں منعقد کرنا ہو، یا جب دوسرے پیسہ اڑا رہے ہوں تو ریئل اسٹیٹ خریدنا ہو۔ یہ ہر قدم پر بھیڑ کے ساتھ چلنے کے بجائے اپنے تجزیے پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ آخر میں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ مارکیٹ کریش امیروں کو نہیں ڈراتا، وہ صرف ایک کمزور ذہنیت کو ڈراتا ہے۔ خوف واقعہ خود نہیں، بلکہ اس کے لیے تیاری کی کمی اور جذباتی کنٹرول کی عدم موجودگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اصل فرق علم کا نہیں بلکہ نظم و ضبط کا ہے۔ ایک مضبوط سسٹم اور اس پر قائم رہنے کا نظم و ضبط ہی ہے جو مارکیٹ کے بحران کو نقصان کے بجائے دولت کی منتقلی کا ایک موقع بنا دیتا ہے۔